This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning geometry. We have already covered 4-5 topics of geometry. In this lecture, we'll be covering the exercises of book 3, book 4, and book 5. So let's begin with math book 3 first. The exercise relating to the 3D shapes, three-dimensional objects, is on page 155. But before going to page 155, let's see page 153 and page 152. 153 and 154. So please open your books at page 153. So there are different shapes which have been given on this page. The very first shape is of cube, and this is die, जिसको आप लूडो कहते हैं. تو اس کے آپ غور سے دیکھیں تو اس کے 6 فیسز ہیں. اس کے ایجز آپ گن لیں 12 ہیں، اور اس کے آپ کارنرز گن لیں وہ 8 ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اس نے بہت کلیئر جو اس کی 3D شیپ بنائی ہے، اس میں ایج بھی دکھایا ہے ایرو سے، ورٹیکس کارنر جس کو میں نے کہا وہ بھی دکھایا ہے، اور سرفیس جس کو فیس لکھا ہوا ہے یا فیس بھی کہتے ہیں. میں نے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ سرفیس کو فیس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس نے دکھایا ہوا ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مائی نیم از کیوب، آئی ہیو 6 فیسز، مائی آل فیسز آر اسکوئر. آل فیسز آر اسکوئر، سارے فیسز اسکوئر ہیں، یعنی سارے فیسز ایکول ہیں. آل 6 فیسز آر ایکول. آئی ہیو 12 ایجز ود سیم لینتھ. میرے 12 ایجز ہیں اور ہر ایج کی لینتھ سیم ہے. چونکہ اسکوئر فیس ہے تو اسکوئر فیس پہ تو ہر سائڈ ایکول ہوتی ہے، لہذا یہ 12 ایجز جو ہیں ہر ایج کی لینتھ سیم ہے. آئی ہیو 8 ورٹیسز، اور میرے 8 کونے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے نیچے اگر دیکھیں تو اس نے اس کا نیٹ بنایا. یہ سمپل نیٹ اس نے دیا ہے. اگر آپ 6 سائڈز والے باکس کو کھولیں گے تو اسی طرح کھلے گا نا. یہ جو ایک باٹم ہوگا، یہ جو بلیک میں ہے یہ باٹم ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو سائڈوں پہ 2 اسکوائر شیپڈ فیسز دیے گئے ہیں، یہ سائڈ والز بنائیں گی اس کی. ٹھیک ہے، اور یہ جو گرین رنگ کا ہے یہ ٹاپ بنائے گا. بلیک میں نے بتا دیا کہ آپ کا باٹم بنائے گا، اور جو بلیک کے ساتھ گرے سا ہے وہ بھی اس کی ایک وال بنائے گا، دیوار بنائے گا. تو اس طریقے سے یہ بن جائے گا آپ کا کیوب. تو یہ کیوب کا اس نے نیٹ بنایا، اس کو نیٹ کہتے ہیں. جب آپ کیوب کو انفولڈ کرتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، اور اس کی آل سائڈز کو 2D میں شو کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ 2D میں ساری سائڈز شو کی ہوئی ہیں، آل 6 سائڈز. اور وہ اس طریقے سے شو کرتے ہیں، سائڈیں ایسے طریقے سے بناتے ہیں کہ جب ان کو دوبارہ فولڈ کریں تو وہ اسی طرح کا کیوب بن جائے.
تو یہ کیوب کا نیٹ ہے، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کلاس 3 میں صرف اتنے سکھانا ہے۔ اس کے 4 طرح کے اور بھی نیٹ بنتے ہیں، مگر وہ اس لیول پہ نہیں۔ آپ نے کلاس 3 کو صرف یہی ایک بتانا ہے کہ اس کو جب آپ فولڈ کریں گے تو دوبارہ سے وہ باکس، کیوب شیپ باکس دوبارہ سے کیسے بنے گا۔ نیچے پھر اس نے کیوبائڈ دکھائے ہوئے ہیں، جو 3 اس نے دکھائے ہیں۔ 2 تو باکس ہیں، ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے، نہیں، ایک تو یہ ماچس میچ باکس ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر اس نے میچز لکھا ہوا ہے، تو یہ میچ باکس ہے، جو ڈبیا ہوتی ہے، ڈی ایس ایل آئی جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھ لیں آپ، بالکل کیوبائڈ ہے۔ ایک بک اس نے دی ہوئی ہے، یہ بھی کیوبائڈ ہے، اور ایک اس نے ملک کا ڈبہ یہاں پہ دکھایا ہوا ہے پیک، وہ بھی کیوبائڈ ہے۔ یہ تینوں کیوبائڈ شیپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر اس نے دکھائے تھے کیوب، ایک وہ ڈائی دکھائی تھی لوڈو جس کو آپ کہتے ہیں، ایک گفٹ باکس دکھایا تھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر آگے اور بھی اس نے اے بی سی لکھ کے 3 کیوبائڈ اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیوبائڈ کہہ دیے، کیوبس اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس نے ایگزامپلس دی ہیں کیوبس کی اور کیوبائڈز کی۔ اگلے پیج پہ چلیں آپ 154 پہ، تو اس نے کہا جی اب کیوبائڈ اگلے پیج پہ اس نے ورٹیکس، فیس اور ایج دکھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہی جتنے پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا، جتنے کیوب کے ورٹسز ہیں اتنے ہی اس کے ہیں، یعنی 8۔ جتنے کیوب کے فیسز ہیں یعنی 6، اتنے ہی کیوبائڈ کے ہیں۔ جتنے کیوب کے ایجز ہیں اتنے ہی کیوبائڈ کے ایجز ہیں۔ تو یہ اس نے لکھا ہوا ہے، آئی ہیو 6 فیسز، مائی آل فیسز آر ریکٹینگلز۔ یہ میں نے فرق آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جو کیوب ہے اس کے آل فیسز آر اسکوئرز، اور جو کیوبائڈ ہے اس کے آل فیسز آر ریکٹینگلز۔ بس یہ فرق ہے، باقی ساری چیزیں سیم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آئی ہیو 12 ایجز، آئی ہیو 8 ورٹسز۔ تو اب آپ نے بچوں کو یہ اس طریقے سے سکھانا ہے کہ کیوب اور کیوبائڈ میں فرق ایک ہی ہے، وہ بتائیں کیا ہے۔ یہ آپ نے بچوں کو کنسپٹ کلیئر کرنا ہے۔ وہ کہیں گے دی فیسز یا دی سرفیسز آف دی کیوب آر all the surfaces یا all the faces of the cube are squares and all the faces of cuboid are rectangles، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہوگا، اور باقی کامن 3 چیزیں وہ بتائے گا کہ 6 faces، 12 edges and 8 vertices دونوں کیسز میں۔ اچھا، پھر اس نے یہ دیکھیں جو اس کا نیٹ بنایا ہے، اس کے نیٹ میں جو اس نے 2D شیپس بنائی ہیں نیچے، بالکل اسی طرح کا نیٹ ہے جس طرح اس کا تھا، ٹھیک ہے۔ 2 جو ریکٹینگلز ہیں وہ سائڈوں پہ ہیں، اور 4 ریکٹینگلز ایک لائن میں ہیں۔ جو بلیک ہے وہ باٹم ہے، ٹھیک ہے، اور جو سائڈوں پہ ہیں 2 وہ والز ہیں، اور جو یلو کلر کی ایک بلیک کے رائٹ سائڈ پہ ہے وہ بھی وال ہے، وہ وال بن گئی، اور یہ 2 والز بن گئی۔ تو جو گرین ہے وہ بھی وال ہے، اور جو براؤن ہے وہ ٹاپ ہے۔ تو اس طرح یہ کیوبائڈ بن گیا۔ فرق کیا ہے اس نیٹ میں اور اس نیٹ میں؟ وہ اس نیٹ میں جتنی بھی 6 شیپس ہیں وہ ساری سکوئر ہیں، دیکھ لیں آپ پچھلے پیج پہ واپس جا کے دیکھ لیں، وہ ساری سکوئر ہیں۔ اس میں جتنی شیپس بنی ہیں 2D شیپس جو بنائی ہوئی ہیں، 6 2D شیپس بنائی ہیں جن سے مل کے بعد میں یہ کیوبائڈ بنے گا، یہ ساری ریکٹینگلز دکھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے اس نے کہا جی پیرامڈ، تیسری چیز اس نے پیرامڈ دکھائی ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا یہ جو پیرامڈ دکھائے ہوئے ہیں اوپر، یہ
ایکچوئل نیچرل پیرامڈ ہیں یہ ہیں کہاں کے پیرامڈ ہیں؟ پیرامڈز آف ایجپٹ، اہرام مصر جن کو کہتے ہیں. یہ فرعون کے زمانے کے ہزاروں سال پرانے، کوئی 5000 6000 ایئرز اولڈ پیرامڈز ہیں. اور یہ ابھی تک سائنس اور کمپیوٹر سائنس ایون یہ ثابت نہیں کر سکی کہ اس کا جو ایک سٹون ہے وہ 600 ٹنز کا بھی ہے اس میں. تو وہ سٹون تو آج کل بھی کوئی ایسی مشین نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم اس دور میں بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پتھر کو دریائے نیل کے پرلی طرف سے، کیونکہ یہ سٹون جو ہے اس کے پہاڑ اس طرف تھے، اس وقت دریا میں پانی بھی بہت تھا، آج کل کی طرح نہیں تھا. یہ کیسے لے کے آئے تھے ان پتھروں کو اتنے ہیوی؟ تو اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ انسانوں کی تخلیق ہے ہی نہیں. اینی ویز اس کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پیرامڈز آف ایجپٹ پہ جائیں آپ ویب پہ اور ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر پڑھیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ پیرامڈز آف ایجپٹ. تو اس طرح کی ہوتی ہے یہ شکل پیرامڈ کی. یہ دیکھ لیں آپ جو بنے ہوئے ہیں، اس کی سائڈیں جو ہیں وہ اوپر جو نیچرل ہیں پہلے ان کو دیکھیں. ایک پیرامڈ جو ہے اس کی 4 سائڈز ہیں اور ہر سائڈ جو وہ ٹرائی اینگولر ہے، دیکھ لیں ٹرائی اینگل بنی ہوئی ہے. اور جو نیچے باٹم پہ زمین پر اس کی سائڈ ہے، جو یہ سائڈ میں لفظ غلط کہہ رہا ہوں، فیس یا سرفیس، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کیس میں ٹیکنیکل ٹرمز جو ہیں وہ یوز کرنی ضروری ہیں، کیونکہ فیس کہتے ہیں یا سرفیس کہتے ہیں. تو 5 فیسز یا 5 سرفیسز جو ہیں وہ ٹرائی اینگولر ہیں اور ایک سرفیس جو ہے وہ اسکوائر شیپڈ ہے، وہ جو باٹم ہے زمین کے اوپر. تو یہ اس کی 5 سرفیسز بنتی ہیں. وہ آگے پھر اس نے بتایا ہے کہ مائی نیم از پیرامڈ آئی ہیو 8 ایجز. ایجز آپ دیکھ لیں 8 ہی ہیں، کیونکہ 4 ایجز تو نیچے اسکوائر جب بنتا ہے گراؤنڈ کے اوپر زمین پر، 4 ایجز تو وہ ہوں گے، کیونکہ اسکوائر کے 4 ہی ہوتے ہیں نا، 4 سائڈیں ہوتی ہیں، 4 وہ ہو گئے. اور پھر جو ہر سائڈ جو ہے اس میں ایک ٹرائنگل بنی ہوئی ہے، تو 4 ایجز وہ ہیں، کیونکہ 4 ٹرائنگلز ہیں تو 4 ایجز وہ ہیں تو 8 ہو گئے نا. تو آئی ہیو 5 فیسز، وہ میں نے بتا دیا. آئی ہیو 5 ورٹسز، ورٹسز گن لیں آپ، 4 اس کے ورٹسز تو گراؤنڈ پر ٹچ کر رہے ہیں اور ایک اوپر آسمان کی طرف جو ٹاپ پہ ہے وہ دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. تو یہ اس نے بتایا اور اس نے اس کو لیبل بھی کیا ہوا ہے، ایج کو بھی، فیس کو بھی اور ورٹیکس کو بھی. آگے ایکسرسائز 4 پیج 155. تو بڑی سمپل ہے، شیپس اس نے دی ہوئی ہیں، تو آگے انفارمیشن لکھنی ہے آپ نے، نیم لکھنے ہیں، نمبر آف فیسز، نمبر آف ایجز، نمبر آف ورڈسز، ٹھیک ہے. پہلی شیپ جو ہے وہ کیوبائڈ ہے، کیوب ہے. دوسری کیوبائڈ ہے، تیسری پیرامڈ ہے، چوتھی پھر کیوب ہے، پانچویں پھر کیوبائڈ ہے، اور چھٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ یس، ٹرائی اینگولر پرزم. یہ ہے ٹرائی اینگولر پرزم، ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کے آپ نام لکھ دیں اور نمبر آف فیسز، نمبر آف ایجز اور نمبر آف ورڈسز وہ آپ نے پیچھے کیوب کے بھی دیے ہوئے ہیں اور کیوبائڈ کے بھی دیے ہوئے ہیں، یعنی پہلا اور دوسرا کالم پھر چوتھا کالم، ٹھیک ہے. یہ سب جتنے بھی کالم ہیں اس میں سیم لکھنا ہے، نمبر آف فیسز، نمبر آف ایجز، نمبر آف ورڈسز، پہلے یعنی کیوب کے سامنے، کیوبائڈ کے سامنے، اور چوتھی رو میں پھر کیوبائڈ ہے اس کے سامنے. وہ آپ نے نمبر آف فیسز 6 لکھنے ہیں، نمبر آف ایجز 12 لکھنے ہیں اور نمبر آف ورڈسز 8 لکھنے ہیں ان کے سامنے. اور یس جو 5th ہے وہ بھی کیوبائڈ شیپ ہے، اس کو بھی یہی لکھنے ہیں، 6 12 اور 8. اور جو پیرامڈ ہے وہ یہ آپ نے پچھلے پیج پہ دیکھا، اس کے جو
فیسز ہیں وہ 5 ہیں, 4 جو ہیں ٹرائی اینگولر ہیں, اور ایک جو ہے وہ اسکوائر شیپ ہے, 5 فیسز ہیں اس کے. ٹھیک ہے, یہ پیرامڈ جو ہے تیسرے نمبر پر جو ہے. اور پھر نمبر آف ایجز وہ 8 ہیں, اور نمبر آف ورڈسز 5 ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک رہ گئے آخری پرزم. اس کی اب آپ غور سے دیکھیں اس کو, یہ ٹینٹ کی شکل ہے اس کی, نظر آ رہا ہے نا, بالکل جس طرح ٹینٹ ہوتا ہے. تو جو ٹینٹ کا منہ ہے آگے جہاں سے داخل ہوتے ہیں ٹینٹ میں, وہ ٹرائی اینگولر ہے, ٹرائی اینگل بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اپوزٹ پیچھے بالکل اس کے بالمقابل پچھلی طرف بھی ظاہر ہے ٹرائی اینگل ہی ہوگی, اس کے اس طرح کا ہی ٹینٹ ہوتا ہے. تو دو تو اس کے فیس ہو گئے ٹرائی اینگولر, اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ریکٹینگل ہے, اور اس کی اپوزٹ جو نظر نہیں آ رہی سائڈ یہاں سے وہ بھی ریکٹینگل ہے. دو یہ ہو گئی, دو ٹرائی اینگولر ہو گئی, اور دو یہ ہو گئی, اور تیسری نیچے گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ بھی ریکٹینگولر ہے. تو 3 اس کی جو سرفیسز ہیں یا فیسز ہیں وہ ریکٹینگولر ہیں, اور 2 ٹرائی اینگولر ہیں. تو کتنے فیس ہو گئے؟ 5. اس کے 5 فیسز ہیں. ٹھیک ہے جی, اور پرزم لکھیں اس کو, ٹرائی اینگولر پرزم ویسے اس کا نام ہے. نمبر آف ایجز گن لیں آپ, ایجز اس کے دیکھیں, یہ 3 ایجز فرنٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے, 1 2 اینڈ 3 جہاں سے داخل ہوتے ہیں, اور 3 ہی بیک پہ, اس کی اپوزٹ 6 ہو گئے. اور 3 اس کے ایجز جو ہیں وہ اور بنتے ہیں, ایک جو ریکٹینگولر فیس ہے اس کے نیچے والا, اور ایک اوپر والا. 2 یہ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو 6 اور 2 8, اور ایک ایج اس کا ہے جب اس کی یہ سامنے والے کی بیک سائڈ پہ جو فیس ہے اس کا جو نیچے والا ہے, کیونکہ اوپر والا ایج جو ٹاپ والا ہے وہ تو کامن ہے دونوں کا, نیچے والا جو ایج ہے پرلی سائڈ کا ایک وہ ہے. تو 9 اس کے ایجز ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ورڈسز وہ تو ہیں ہی 6, گن لیں آپ. فرنٹ پہ 1 2 3 جو ٹرائنگل بنتی ہے, اس طرح بیک پہ بھی ٹرائنگل بنتی ہے, 3 وہ 3 یہ, تو 6 ورڈسز اس کے 6 ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایکسرسائز سالو ہو گئی ہے. اس کی جو کلاس 3 کے میتھ کی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم کلاس 4 کی ایکسرسائز جو ہے اس کو کرتے ہیں. کلاس 4 کی جو ایکسرسائز ہے وہ ایکسرسائز 6 ہے, پیج 155 ہے, اور اس میں وہ کہتا ہے کہ رائٹ دی نیمز آف 3 فگرز اینڈ لیبل دیئر ورڈسز ایجز اینڈ سرفیسز. ٹھیک ہے, رائٹ دی نیمز آف دیز فگرز, یہ جو نیچے فگرز دی ہوئی ہیں ان کے نام لکھیں اور ان کو لیبل کریں, ان کے ورڈسز ایجز اور سرفیسز لیبل کریں, دکھائیں کہ یہ. اب یہاں پہ میں آپ کو چونکہ دکھا نہیں سکتا, مگر آپ کو ابھی آپ نے کلاس 3 کی بک جو ہے اس میں یہ لیبل ہوا دیکھا ہے, یا اسی بک میں اوپر اسی پیج پہ آپ اگر دیکھیں گے تو پیرامڈ کو اس نے لیبل کیا ہے, ورٹیکس بھی ایک دکھایا ہے, ایج بھی دکھایا ہے, اور سرفیس بھی اس نے لیبل کی ہے. تو آپ بالکل اس کو دیکھ کے تو آپ کو ایج کی تو سمجھ آ گئی, ایج کیا ہوتا ہے, اور سرفیس بھی پتہ ہے کہ فیس کو کہتے ہیں جو سرفیس ہوتی ہے, اور ورٹیکس جو ہے وہ تو کونا ہوتا ہے. اس لیے ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نیمز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اے جو ہے یہ کیوب ہے, بی جو ہے یہ کیوبائڈ ہے, سی جو ہے یہ سلنڈر ہے, اور ڈی جو ہے یہ سفیر ہے. سفیر یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں. ای جو ہے یہ کون ہے, اور ایف جو ہے یہ پیرامڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 6 شیپس اس نے دکھائی ہیں, اس میں پرزم اس نے نہیں دکھایا. آگے اگلے پیج پہ اگر چلیں تو دوسرا کوشچن ہے, مارک ٹک دا فگر وچ ہیز دا گیون پراپرٹیز. جی
اس فگر کو کہتا ہے آپ نے ٹک کرنا ہے جس میں یہ گیون پراپرٹیز ہوں گی. 0 ورٹسز جس کا کوئی بھی کونا نہیں ہوتا. یہ 3 فگرز آگے دی ہوئی ہیں. اس میں 0 ورٹسز تو صرف آپ کو پتا ہے ان 3 میں پھر سلنڈر کا ہی ہے, اس کا کونا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کون کا بھی ایک کونا ہے, اور یہ جو آگے آپ کا پیرامڈ ہے اس کے 5 ہیں, تو سلنڈر کا کوئی نہیں ہے. 3 سرفیسز بھی اس کی 3 ہیں سلنڈر کی. کیوں؟ ایک ٹاپ پہ جو فلیٹ سرفیس ہے, ایک باٹم پہ جو فلیٹ سرفیس ہے, اور ایک یہ سائیڈ پہ جو کروڈ سرفیس ہے, تو 3 سرفیسز بھی اس کی ہیں. 2 ایجز بھی اسی کے ہی ہیں. ایک ٹاپ پہ وہ جو دیکھیں آپ سرکل بن رہا ہے ٹاپ پہ, وہ ایج ہے نا اس کا, اسی طرح ایک باٹم پہ ہے, تو 2 ایجز بھی اسی کے ہیں. تو آپ اس کو ٹک کر دیں. اگلا ہے جی بی, 8 ورٹسز 6 فلیٹ سرفیسز 12 ایجز. ویری سمپل. یہ تو 2 ہی ایسی 3D شیپس ہیں جن میں ہو سکتی ہیں, 8, 6 اور 12. کون کون سی؟ کیوب اور کیوبائڈ. تو اس میں دیکھ لیں کیوب کون سا ہے, اینڈ والی تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ کیوب ہے, اس کو آپ ٹیک کر لیں. آگے جی 0 ورڈ. اچھا 0 ورڈسز یہاں بھی آئے گا نا, وہ یا آپ کا سفیر ہوگا, سفیر فٹ بال, یا سلنڈر ہوگا, یہ جو آپ کین میں پیتے ہیں, بوتل شوتل, ٹھیک ہے, کین والی, اور ٹین بھی کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, وہ سلنڈر ہوتا ہے. تو یا تو اس میں 0 ورٹیکس ہوتا ہے, یا پھر سفیر فٹ بال میں 0 ورٹیکس ہوتا ہے. اب یہاں پہ دونوں ہی دیے ہوئے ہیں, سی کر رہے ہیں ہم, فٹ بال بھی دیا ہوا ہے, بال بھی دیا ہے, اور سلنڈر بھی دیا ہے. تو یہ تو دونوں میں ہے. اب آگے دیتے ہیں 1 سرفیس. جی 1 سرفیس کس کی ہوتی ہے؟ صرف سفیر کی ہوتی ہے. فٹ بال کی 1 سرفیس ہوتی ہے, اس کی تو 3 ہوتی ہیں سلنڈر کی, تو وہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں. اس لیے یہ اس میں سفیر پہلی والی شیپ جو ہے 0 ایج بھی, اس کے 3 ایجز ہیں سلنڈر کے, مگر اس کے سفیر کا 0 ایج ہے, تو یہ سفیر کو ٹیک کر دیں. آگے ہے جی ڈی, 5 ورٹسز 5 سرفیسز 8 ایجز. ویری سمپل. پیرامڈ 5 سرفیسز ابھی ہم نے پڑھا ہے کلاس 3 میں, کہ وہ آپ نے جو نیچرل پیرامڈ جو فرعون نے بنائے تھے وہ اس بک میں دکھائے ہوئے ہیں کلاس 3 میں. اس کے میں نے آپ کو 4 فیسز دکھائے ہیں ٹرائی اینگولر, اور جو زمین پر فیس ہے وہ اسکوائر ہے, تو 5 فیسز ہو گئے. اور 5 ورڈ سے گن لیں, 4 نیچے جو ہیں وہ گراؤنڈ کے ساتھ ہیں اور ایک ٹاپ پہ ہے. 8 ایجز ہم نے گنے تھے 8, کہ 4 تو نیچے ہیں اور 4 ہی اوپر ہیں, کیونکہ 4 سرفیسز ہیں تو 4 ایجز ہیں, اور 4 نیچے ہیں تو 8. تو یہ پیرامڈ ہے. آگے ہے ای, 1 ورٹیکس 2 سرفیسز 1 ایج. سمپل. 1 ورٹیکس کس کا ہوتا ہے بتائیں؟ کون کا. کون ایک ایسی واحد چیز ہے جس کا 1 ورٹیکس. دیکھیں 0 ہوتے ہیں 2 کے, سفیر کا اور سلنڈر کا 0 ہوتا ہے, کوئی ورٹیکس نہیں ہوتا. اور پھر آ گیا 1 کس کا ہوتا ہے؟ صرف ایک ہی 3D شیپ ہے, جو کامن شیپس دکھائی گئی ہیں ان میں صرف ایک ہی ہے, وہ کون ہے جس کا 1 ورٹیکس ہوتا ہے. تو آنکھیں بند کر کے اس کو ٹیک کر دیں. 2 سرفیسز بھی اس کی 2 ہیں, ایک جو کروڈ ہے سائڈوں پہ, اور ایک جس طرح وہ آئس کریم آپ کھاتے ہیں وہ دیکھیں نیچے باٹم پہ جو بنی ہوئی ہے, وہ ایک فلیٹ سرفیس ہے, ایک کروڈ ہے. تو 1 ایج بھی ایک ہی ہے اس کا, اس طرف جس طرف اس کا منہ ہے جہاں سے آپ آئس کریم کھانا شروع کرتے ہیں وہ دیکھیں ایج بنا ہوا ہے, راؤنڈ سرکلر شیپ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ٹیک کر دیں. آگے جی ایف آخری, اس میں وہ کہتا ہے جی 8 ورٹسز 6 ریکٹینگولر سرفیسز 12 ایجز. سمپل. جب اس نے ریکٹینگولر سرفیسز بول دیا 6, اور 8, 6 اور 12 آپ کو پتا ہے کس میں ہو سکتے ہیں, یا اسکوائر اس میں
کیوب میں یا کیوبائڈ میں، یا کیوب میں یا کیوبائڈ میں. اور جب اس نے کہا 6 ریکٹینگولر سرفیسز تو اس کا مطلب کیوبائڈ ہے، کیوب نہیں ہے. تو اس پہ کیوبائڈ کو ٹک کر دیں، اس میں وہ آخری جو ہے وہ کیوبائڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی ختم ہو گئی ہے کلاس 4 کی ایکسرسائز بھی، اس کی 3D شیپس کی. کلاس 3 کی بھی ہوگی، کلاس 4 کی بھی ہوگی. اب آپ آ جائیں کلاس 5 کی ایکسرسائز کے اوپر. کلاس 5 کی جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ ایکسرسائز سے پہلے اگر جائیں تھوڑا سا، تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ اس نے نیٹس کی بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ چلیں پیج 137 پہ چلیں، بک 5 کے پیج 137 پہ. کیا لکھا ہوا ہے سب سے پہلے؟ آئی وانٹ ٹو میک اے ڈائس بائی یوزنگ کارڈ بورڈ ٹو پلے ود مائی فرینڈز، ہاؤ کین آئی میک اٹ. ٹھیک ہے. وہ نیچے اس نے یعنی کہتا ہے میں اس کو کیسے بناتا ہوں، تو نیٹ بنایا ہے نیچے اس نے. ٹھیک ہے نا. تو وہ نیٹ اس نے دکھایا ہوا ہے. کہتا ہے ڈائس از اے کیوب وچ از اے 3 ڈائمینشنل سالڈ شیپ. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ڈائس یہ بالکل کیوب ہوتا ہے اور 3 ڈائمینشنل سالڈ شیپ ہے. آل 3 ڈائمینشنل سالڈز آر میڈ اپ آف ڈفرنٹ 2 ڈائمینشنل شیپس. یہ میں بتا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں کہ جتنی بھی 3D شیپس ہیں وہ 2D شیپ سے مل کے بنتی ہیں. اب آپ دیکھ لیں یہ اسی پیج پہ جو نیٹ دیا ہوا ہے یہ ساری 2D شیپس ہیں جو اس نے 6 جہاں بنائی ہوئی ہیں جو نیٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری 2D ہیں. اب ان 2D شیپس کو جب ہم فولڈ کریں گے تو 3D بن جائے گی. اس لیے میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ 3D شیپس ہمیشہ 2D شیپس سے مل کے بنتی ہیں. آگے لکھا ہے اف وی سیپریٹ آؤٹ آل دا سائڈز آف اے کیوب. اگر آپ کسی کیوب کی ساری سائڈزیں کھول دیتے ہیں، آپ ایک باکس لیں گتے کا ڈبہ، یہ جس میں بازار سے آپ سامان لے کے آتے ہیں کیوب کی شکل کا، اس کو کھولیں. ٹھیک ہے. دین وی سی دیٹ اٹ از میڈ آف 6 سملر اسکوئرز. آپ کو پتا ہے کہ آل فیسز آر اسکوئرز، تو 6 فیسز ہیں تو 6 اسکوئرز. ٹھیک ہو گئے. دیز اسکوئرز میک دی نیٹ آف اے کیوب. ٹھیک ہے. یہ جو اسکوئرز ہیں یعنی یہ جو 2D شیپس ہیں ان کو نیٹ کہتے ہیں. بس نیٹ میں نے پچھلی آڈیو میں بتایا تھا کہ نیٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جب آپ انفولڈ کر دیتے ہیں کسی 3D شیپ کو، اس میں جو 2D فیسز بنتے ہیں، سرفیسز بنتی ہیں، ان کو نیٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نیٹس ہیں. وہ لکھتا ہے وی کین سی دیٹ ڈائس از اے 3 ڈائمینشنل شیپ وچ کین بی انفولڈیڈ ان اے اسپیسیفک پیٹرن ٹو گیٹ 6 2 ڈائمینشنل سرفیسز. ایک اسپیسیفک پیٹرن میں ہم اس کو انفولڈ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں جس طرح اس نے انفولڈ کیے ہوئے. اب دیکھیں آپ کہ ایک کو اس نے باٹم لکھا ہے. اب آپ کو میں فولڈ کرواتا ہوں اور ایک کو اس نے ٹاپ لکھا ہے. اگر اس طرح کا بناؤ، یہ سب سے سمپل ہے کیونکہ اس کی کافی زیادہ پیٹرن بنتے ہیں. یہ سب سے سمپل پیٹرن اس نے بنایا ہوا ہے کیوب کا، کیوب کے نیٹ کا یہ سمپلسٹ پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ایسے کریں، یہ جو 4 آپ کے سکوئرز ہیں نا، ایک لائن میں 4 سکوئرز ہیں، ان میں جو سب سے آخری سکوئر ہے جس پہ 6 ڈاٹس ہیں اس کو فولڈ کریں، سیدھا کھڑا کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو جس پہ باٹم لکھا ہوا ہے اس کی وہ دیوار بن گئی، اور اس طرف جس کے اوپر 4 ڈاٹس ہیں اس کو بھی سیدھا کھڑا دیں، یہ بھی ایک دیوار بن گئی اس کی. اور وہ پرلی طرف جو 3 ڈاٹس ہیں اس کو بھی سیدھا کھڑا کر دیں، وہ بھی دیوار بن گئی. تو یہ باٹم بن گیا اور 3 طرف سے اس کی دیواریں بن چکی ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو 6 ڈاٹس والی تھی وہ دیوار بن گئی، ایک جو 4 ڈاٹس والی تھی اس سائڈ سے وہ بن گئی، اور ایک جو اس طرف سے وہ بن گئی. تو 3 والز بن گئی ہیں. باٹم بھی بن گیا ہے، 3 والز بھی بن گئی ہیں. اب اس کی ایک چوتھی 4th وال رہتی ہے،
چوتھی سائڈ سے اور ایک اس کا ٹاپ رہتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ آ جائیں جس کے اوپر 1 ڈاٹ بنا ہوا ہے, اس کو آپ فولڈ کریں, سیدھا کھڑا کریں, تو یہ چوتھی دیوار بھی اس کی بن گئی, فورتھ وال بھی بن گئی. اب اس کی نیچے باٹم آلریڈی موجود تھا, چاروں طرف سے آپ نے دیواریں بنا دی ہیں. اب اس کی چھت رہ گئی ہے, ٹاپ رہ گئی ہے باکس کی. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کریں, یہ جو اس کے اوپر ٹاپ لکھا ہوا ہے, اس کو جب آپ فولڈ کریں گے تو یہ اوپر چھت پہ آئے گا کہ نہیں؟ جب آپ اس کو فولڈ کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی روف بن جائے گی اس کی. ٹھیک ہے, ٹاپ بن جائے گا. تو یہ آپ نے جب اس کو اس نیٹ کو فولڈ کیا تو یہ آپ کی 3D شیپ بن گئی, یعنی 2D شیپس کو آپ نے فولڈ کر کے ایک 3D شیپ بنا دی. نیٹس کو فولڈ کیا اور ایک 3D شیپ بن گئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سمپلیسٹ ہے. یہ بہت اس میں ڈفرینٹ پیٹرن ہیں, آگے آپ کو میں بتاتا ہوں. وہ کی فیکٹ میں لکھتا ہے a net is a 2-dimensional shape. دیکھیں, نیٹ 2 ڈائمینشنل ہے, 3 ڈائمینشنل نہیں ہے. which can be folded in a specific pattern to get a 3-dimensional solid. ٹھیک ہے, نیٹ جو ہے وہ 2 ڈائمینشنل شیپ ہے جس کو آپ فولڈ کر کے 3 ڈائمینشنل سالڈ شیپ بنا سکتے ہیں. 3 ڈائمینشنل سالڈ کین ہیو مور دین 1 پاسبل نیٹس. ٹھیک ہے, 3 ڈائمینشنل سالڈ جو ہے اس ایک سے زیادہ اس کے ممکنہ نیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی آگے اگلے پیج پہ چلیں. اگلے پیج پہ پھر اس نے یہ ایگزیکٹلی اسی طرح کی کیوب ہی دیا ہوا ہے. پہلا جو کیوب تھا وہ ایک ڈائی تھی, لوڈو جس کو آپ کہتے ہیں, اور یہ جو ہے ایک گتے کا ایک ڈبہ سمجھ لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے, اس کے بھی 6 سکوئرز ہیں, اس کے فیسز جو ہیں وہ بھی 6 سکوئرز ہیں. بالکل اسی طرح اس نے اس کو بھی انفولڈ کیا ہے, اس باکس کو بھی, اس کیوب کو بھی اسی طرح انفولڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ لیں. اب آپ ٹرائی کر لیں, یہ جو 6 لکھا ہوا ہے, یہ جو 6 لکھا ہوا ہے اس کو باٹم بنا دیں. جو 3 ہے اس کو فولڈ کریں, کھڑا کریں سیدھا, اس کی دیوار بن گئی. 1 کو کھڑا کریں, یہ دیوار بن گئی. 3 کو کھڑا کریں, دیوار بن گئی. 5 کو اور 2 کو سیدھا کھڑا کر دیں. 5 جو ہے اس کی چوتھی دیوار بن گئی, اور 2 کو اوپر سے فولڈ کر دیں, وہ ٹاپ بن گیا. فولڈ کر دیا آپ نے, سمپل. ٹھیک ہو گیا. اب کہتا ہے ٹرائی یور سیلف, ٹیل اف دا گیون نیٹ از دی نیٹ آف اے کیوب آر ناٹ. بالکل یہ کیوب ہے, بالکل کیوب ہے. آپ اس کو یہ ذرا مشکل ہے, اب آپ اس کو ذرا فولڈ کریں. جو سب سے ٹاپ پہ ہے اس کو یہ لٹایا ہوا, اس کو سیدھا کھڑا کریں 90 اینگل پہ. یہ دیوار بن گئی جو اس کے نیچے, بالکل اس کے نیچے اس کی, یہ اس کی دیوار بن گئی ہے, وال بن گئی اس کی. 90 ڈگری پہ اس کو کھڑا کریں. اب یہ جو جس کی یہ وال بنی ہے, اب اس کو فولڈ کریں. جب آپ اس کو کھڑا کریں گے تو اس کے ساتھ والا, اس کی رائٹ سائڈ پہ جو نیٹ ہے یہ اس کی دیوار بن گئی. اب جب یہ آپ نے اس کو فولڈ کیا تو وہ جو اس کی دیوار تھی وہ اب جو رائٹ سائڈ پہ اس کی دیوار بن گئی. اب یعنی کہ جو رائٹ سائڈ پہ ایک ہے اس کی اس وقت 2 والز بن چکی ہیں, ایک لیفٹ سائڈ والی اور ایک اس کی پرلے سامنے جو ہے وہ بن گئی ہے. ٹھیک ہے, اب جب یہ اس کی بن گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو باٹم مان سکتے ہیں, کیونکہ اس کی 2 دیواریں ہمیں مل گئی ہیں. 2 سائڈ سے یہ کور ہو گیا ہے اور دونوں پرلی سائڈ ہیں. اب اس سائڈ سے, ہمارے والی سائڈ سے اس کو ہم نے کور کرنا ہے, اور 3 ہمارے پاس نیٹ موجود ہے, ہم کور کر لیں. دیکھیں اب یہ 2 سائڈ سے کور ہو گیا ہے, لیفٹ سائڈ سے اور ٹاپ سے کور ہو گیا ہے, پرلی سائڈ سے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو باٹم مانیں, اور یہ جو اس کے بالکل نیچے ہے اس کو فولڈ کریں. اب بتائیں کہ اس کی
تیسری دیوار بھی بن گئی. جب اس کی تیسری دیوار بن گئی تو جو اس طرف دو تھے وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جب اس کو آپ کریں گے تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. اب جو آپ کے سب سے نیچے والا ہے اس کو سیدھا کھڑا کریں, وہ اس کی دیوار بن گئی. اور پھر جب اس کو آپ فولڈ کریں گے تو وہ جو ایک اس کی چوتھی دیوار رہ گئی تھی وہ بچ گئی, اور آپ نے جو آخری نیچے والا ہے یہ اس طریقے سے فولڈ ہو جائے گا کہ یہ ٹاپ بن جائے گا. تو یہ بھی نیٹ ہے, یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ نیٹ ہے. اس کو اس طرح بنا کے ذرا آپ خود فولڈ کریں کاغذ کا, بچوں کو سکھائیں. نیچے ہے جی کیوبائڈ. اب جو کیوبائڈ ہے سمپل بالکل کیوب کی طرح, مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو کیوبائڈ ہے اس میں کچھ سکوئرز ہیں اور کچھ ریکٹینگلز ہیں. کچھ سائڈیں جو ہیں وہ ریکٹینگولر شیپ ہیں, کچھ بڑی ریکٹینگل ہیں, کچھ چھوٹی ریکٹینگل ہیں. 6 اور 4 چھوٹی ریکٹینگل ہیں, 1 اور 3 بڑی ریکٹینگل ہیں, اور 2 اور 5 یہ سب سے بڑی ریکٹینگلز ہیں ساری ریکٹینگلز, کیونکہ کیوبائڈ جو ہوتا ہے وہ اس کے 6 فیسز ریکٹینگولر ہوتے ہیں. میں نے غلطی سے کوئی اسکوائر لفظ بول دیے, وہ غلط تھا. یہ ساری ریکٹینگلز ہیں. سب سے بڑی ریکٹینگلز ہیں 2 اور 5, اس سے چھوٹی ہیں 3 اور 1, اور اس سے چھوٹی ہیں 6 اور 4. بالکل اسی طرح فولڈ کر دیں. 5 جو ہے آپ کا باٹم ہے, بڑی سمپل. ٹھیک ہے, اور 1 جو ہے اس کی پرلی طرف سے اس کی وال ہے, 4 اس طرف سے وال ہے, اور 6 اس طرف سے وال ہے. تو 5 کی 3 والز ہو گئی, 1 4 اور 6, یہ 3 والز ہو گئی. اور چوتھی وال اس کی جو ہے وہ 3 ہے, 3 کو فولڈ کریں تو وہ چوتھی وال بن گئی, اور 2 کو اوپر سے فولڈ کر دیں وہ ٹاپ بن گیا. یہ آپ نے اس کو فولڈ کر لیا. اب اگلے پیج پہ 139 پہ آپ چلیں تو 139 پیج پہ اس نے پیرامڈ کو اوپن کیا ہے. ویری سمپل, دیکھ لیں. جو پیرامڈ کا باٹم تھا اس کو اس نے 5 لکھا ہے, اس کا نیٹ جب بنایا تو سائڈیں جو تھیں وہ دیکھ لیں, چاروں سائڈیں ٹرائی اینگولر ہیں. جب اس طرح کا نیٹ ملے گا تو فوراً آپ نے کہنا ہے یہ تو پیرامڈ کا نیٹ ہے, کیونکہ درمیان میں جو باٹم ہے وہ اسکوائر شیپڈ ہے. دیکھ لیں جو 5 جس پہ لکھا ہوا ہے وہ اسکوائر لکھا ہوا ہے, اور باقی سائڈوں پہ جو 1 2 3 اور 4 ہیں یہ کیا ہیں, ساری ٹرائی اینگلز بنی ہوئی ہیں, ٹرائی اینگولر شیپ ہے. اب ان کو آپ ٹرائی اینگولر شیپ جتنی ہیں ان کو جب فولڈ کریں گے تو یہ پیرامڈ بن جائے گا. یہ سمپل ہے. ٹھیک ہے, ایکسرسائز میں لکھا ہے رائٹ دی نیمز آف رائٹ دا نیمز آف دیز فگرز, آلسو رائٹ دی نمبر اینڈ نیم آف فیسز. دیکھیں یہ ابھی آپ نے کلاس 4 میں یہ کیا ہے, میں اس کو نہیں کروں گا. ایگزیکٹلی یہی ایک کیوب ہے, ایک کیوبائڈ ہے, اور ایک یہ اوپر جو اس نے ابھی دکھایا ہے پیرامڈ ہے. اور آپ ابھی کلاس 4 میں ان کے یہ تینوں چیزیں لکھ کے آئے ہیں, اس لیے میں یہ نہیں کروں گا. اگلے پیج پہ چلیں. 140 پیج 140 پہ آئیڈینٹیفائی دی نیٹس آف کیوب اینڈ کلر دیم. جی یہ جو اے بی سی اور ڈی ہیں ان میں جو بی ہے وہ نہیں ہے, وہ نیٹ نہیں ہے. اگرچہ 6 فیسز بنائے ہوئے ہیں مگر اس کو آپ فولڈ نہیں کر سکتے. باقی جو 3 ہیں وہ ہیں, باقی تینوں ہیں. جو ڈی ہے وہ تو آپ کر چکے ہیں ایگزامپل میں, سمپل ہے ڈی. جو اے ہے وہ بھی سمپل ہے, آپ فولڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو نمبرنگ دے کے آپ فولڈ کر دیں. اور سی جو ہے یہ پچھلے پیج پہ جو جہاں پہ اس نے لکھا تھا ٹرائی یور سیلف, یہ آپ وہاں پہ کر کے آئے ہیں, یہ وہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 جو ہیں اس کے نیٹ ہیں کیوب کے, اور جو ایک ہے بی وہ نیٹ نہیں ہے. آگے چلیں جی. آبزرو دیز نیٹس اینڈ آئیڈینٹیفائی دی 3D سالڈس دے آر میڈ آف. اے سمپل نظر آ رہا ہے, ساری ریکٹینگلز ہیں تو کیوبائڈ ہے, 6 ہیں, 6 ہے نا. 6 فیسز یا تو کیوب کے ہوتے ہیں یا کیوبائڈ کے ہوتے ہیں, اور یہ جو 6 فیسز ہیں یہ ریکٹینگولر ہیں تو یہ پھر یہ کیوبائڈ ہے.
اور اگلا ابھی آپ نے پیرامڈ پچھلے پیج پہ کیا ہے, بی جو ہے, اور سی یس ابھی آپ نے کیا ہے, یہ اوپر بھی دیا ہوا ہے, بالکل اس کے اوپر ذرا الٹ کے دیکھیں, اوپر جو اسی پیج پہ اس کے بالکل ٹاپ پہ صرف اس کو روٹیٹ کریں تو یہ بن جائے گا, تو یہ کیوب کا ہے. اور نیچے پھر جو ڈی ہے یہ بھی پیرامڈ ہے, یہ بھی پیرامڈ ہے, ٹھیک ہے. دیکھ لیں آپ, ایک سکوئر شیپ نیٹ ہے, یہ کیا ہے باٹم ہو جائے گا, اور 4 ہیں اس کی آگے اس نے ریکٹینگلز ٹرائی اینگلز دی ہوئی, دیکھ لیں ان کو آپ فولڈ کریں گے تو پیرامڈ بن جائے گا. اور جو ای ہے وہ پھر کیوبائڈ ہے, کیوں دیکھ لیں آپ, اس میں ساری 6 کی 6 جو ہیں وہ ریکٹینگلز ہیں, کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے پچھلے پیج پہ ایگزیکٹلی دیکھی, کچھ چھوٹی کچھ بڑی, پیج 138 پہ آپ نے اس کو کیا ہے جس میں نمبرنگ دی ہوئی تھی 1 2 3 4 5 6, ایگزیکٹلی یہی چیز آپ نے کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیوبائڈ ہے. تو 2 اس میں کیوبائڈ ہیں, اے اور ای, اور 2 اس میں پیرامڈ ہیں, بی اور ڈی, اور ایک اس میں کیوب ہے سی, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی ایکسرسائز کلاس 5 کی بھی ختم ہو گئی. تو یہ تھے جی آپ کے 3D شیپس, 3D آبجیکٹس, 3 ڈائمینشنل آبجیکٹس. اس کے اوپر 3 آڈیوز, 3 لیکچرز آپ کو مل گئے ہیں. اور یہ میں نے یہ والا ٹاپک آپ کے کلاس 3, کلاس 4 اور کلاس 5 میں جو تھا بہت ڈیٹیل کے ساتھ پہلے سمجھا کے اس کے بعد ان کی ایکسرسائزز کی ہیں. نیٹ والا پورشن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, اس کو پریکٹیکلی آپ کہیں سے کارٹن منگوائیں گتے کا, اور پھر اس کو اوپن کریں, اس کا نیٹ بنائیں, پھر اس کو کلوز کریں, بچوں کے سامنے سکھائیں, تو بچوں کو نیٹ کی بھی سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو اللہ حافظ. بس اس چیپٹر میں اب وہ بہت بیسک چیز رہ گئی ہے, اینگلز اینڈ لائنز بہت سمپل ہے, وہ میرا خیال ہے 1 سے زیادہ لیکچر اس پہ نہیں چاہیے ہوں گے, وہ میں آپ کو اس کے بعد دے دوں گا. تو آپ کے یہ تینوں چیپٹر 6 آف کلاس 3, چیپٹر 6 آف کلاس 4 اینڈ چیپٹر 7 آف کلاس 5 یہ کور ہو گئے, ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.